کفن میں لپٹے ایک لاشے سے لڑ رہے تھے، مسلمان علی کے پسر کے جنازے سے بھی ڈر رہے تھے۔ نبی نے سینے سے لگایا تھا کبھی جس نوا سے کہ مدینے والے اسی حسن کے سینے پہ تیر برسا رہے تھے۔ 28 صفر کو ہر سال ہم تبرک میں تقسیم کرنے کے لیے کھیر بناتے ہیں۔ کچھ کھیر کے باکسز میں امام بارگاہ لے جاتی ہوں اور کچھ کھیر کے باکسز جلوس میں لے جاتی ہوں۔ پچھلے سال سے اس سال ہم نے تھوڑی سی کھیر کی کوانٹٹی بڑھا دی تھی، ہر سال تھوڑا تھوڑا ہم کھیر کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی تو میں نے اس میں دکھایا تھا کہ بیڑا جس کو سفینہ آل محمد بھی کہا جاتا ہے وہ تیار ہو رہا تھا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ رش کم ہوتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ جلوس کی برآمدگی کے وقت سفینہ آل محمد کو برآمد کیا جاتا تھا، لیکن اب رش زیادہ ہونے لگ گیا ہے تو سفینہ آل محمد کو صبح پہلی مجلس کے بعد ہی برآمد کر دیا جاتا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے میڈیکل کیمپ میں شرکت کرنی تھی، اسی لیے وہ صبح سے ہی جلوس میں چلے گئے تھے اور میں شام کو جلوس میں گئی۔ دولت گیٹ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی اور امام حسن علیہ السلام کے مصائب پڑھے گئے، جس میں امام حسن علیہ السلام کی شبیہ تابوت برآمد کیا گیا اور شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام برآمد کیا گیا۔ تابوت کی برآمدگی کے بعد بہت رش امام بارگاہ کے قریب ہو گیا تھا، اس لیے ہم لوگ بہت دور کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جلوس برآمد ہو گیا تھا اور مرد حضرات باہر چلے گئے تھے تو ہم لوگ امام بارگاہ کے اندر چلے گئے تھے۔ میں ان لوگوں کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں جو دور علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ اتنی گرمی اور حبس، خیر بات کریں انتظامیہ کی تو انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا کہ جگہ جگہ پنکھے لگے ہوئے تھے اور جنہوں نے سبیل امام حسین علیہ السلام لگائی وہ عزاداروں کی خدمت میں پیش جن مومن بھائیوں نے عزاداروں کی خدمت کے لیے حصہ ملایا اور عزاداروں کی خدمت میں پیش رہے، مولا ان مومن بھائیوں کی خیر کرے اور انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ واپسی پر ہم لوگوں نے مولا حسن کے تابوت کی زیارت کی۔ امام بارگاہ چمبے شاہ سے برآمد ہوتا ہے، وہاں سے واپسی جاتے ہوئے میں نے دیکھا ماتمی انجمن شاہ نجف اور در نجف کا ماتمی حلقہ لگا ہوا تھا جس میں میرے بابا ماتم کر رہے تھے۔ مولا میرے بابا کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دیں۔